خاندان زہرا کے اوپر مل کر آواز بلند صلوات. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لرب علی و ابن ام علی و زوجت علی و اولاد علی و اصحاب علی و شیعت علی ولعنت اللہ علی داعی منکر فضائل علی و غاصب حقوق علی و مکسرین علی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلنا محمد. خاندان زہرا کے اوپر مل کر صلوات. ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے. ہر چہرہ ہی صاحبان زیوکار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرمائے. اور جو ان راتوں میں ایک غم کی لہر ایک مومن کے چہرے پر ہونی چاہیے، یقیناً وہ آپ سب کے چہروں پر نمایاں ہے. جو موضوع میں لے کے چلا تھا آج اس کا ایک انتہائی اہم جز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا اور پھر آل محمد کے صدقے ہی اللہ نے جو کچھ بنایا انہی کے لیے بنایا. تو جو ہے نا، اور پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور فرمایا اسجدوا آدم، میرے آدم کا سجدہ کرو. کل یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نور اول جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور آپ کے آخری امام تک گیا، اس نور میں آنے والی ہر ماں بھی پاک ہے، ہر باپ بھی پاک ہے. ہر ماں بھی پاک ہے، بس کافی ہے. ہر باپ بھی پاک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے، یہ صرف ہمارا فقہ اہل بیت کا عقیدہ. دوسروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان کے ہاں یہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن جو فقہ اہل بیت ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نور اول میں آنے والی ہر ماں بھی پاک ہے، ہر باپ بھی پاک ہے. بس آپ کو دو مثالیں آج میں نے بتانی ہے اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے. جناب مریم بیت اللہ میں تشریف فرما تھی، اللہ کا پیغام آ گیا، مریم میں نے تمہیں صاحب اولاد کرنا ہے. مالک مجھے صاحب اولاد کیسے کرے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے تو ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کسی بشر نے تو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کی آواز ہے یہ میرا امر ہے. اچھا اٹھو مریم، بیت اللہ کو چھوڑو اور وہ کھجور کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ. بی بی نے بیت اللہ کو چھوڑا، بیت المقدس کو چھوڑا، کھجور کے درخت کے نیچے آ کے بی بی بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب عیسیٰ ماں کی گود میں تھے. بھائی توجہ رکھیں کہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ ہر ماں بھی پاک ہے، ہر باپ بھی پاک ہے قرآن سے. جناب عیسیٰ جیسے ہی ماں کی گود میں آئے، بی بی نے بات کی خدا سے کہ پالنے والے بغیر باپ کے تو نے مجھے بیٹا تو دے دیا. عیسیٰ کا باپ جو کوئی نہیں، بغیر شوہر کے بیٹا تو نے مجھے دے دیا، لیکن میں اس کو اٹھا کر شہر میں جاؤں گی کس طرح؟ اللہ نے فرمایا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. جب یہودی کریں اعتراض، یہودی کریں اعتراض، تو نے منہ سے نہیں بولنا، بس تو نے اشارہ کر دینا ہے عیسیٰ کی طرف. پھر میرا عیسیٰ جانے اور تیری عصمت جانے. بی بی نے حکم خداوندی کے مطابق یہی کیا. بی بی جیسے ہی چلی شہر کی طرف، سامنے سے یہودی آ گئے.
تو جو کر رہے ہیں جیسے ہی سامنے سے یہودی آئے, انہوں نے دیکھا مریم کی گود میں بچہ, انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا اسوائن وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا, یہ بیٹا کہاں سے, تھوڑی چوپ تو صدقے, یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی. بی بی کو حکم تھا, بی بی خاموش رہی. فاشارت الیہ, بی بی نے اشارہ کیا کس کی طرف, حضرت عیسیٰ کی طرف. یہودیوں نے کہا اچھا مریم ہمارے ساتھ اب دوہرا مذاق, پہلے تو بغیر شوہر کے تو بیٹا لے آئی, اب اشارہ کر دیا اس کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے بات کیسے کریں جو گہوارے میں ابھی بچہ ہے. بھائی توجہ رکھیے گا, ہم اس سے بات کیسے کریں جو گہوارے میں ابھی بچہ ہے. بس انہوں نے بچہ کا 3 گھنٹے کے عیسیٰ نے انگڑائی لی, 3 گھنٹے کے عیسیٰ نے انگڑائی لی. کیا فرمایا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو یہودیو, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. جیسے ہی عیسیٰ نے یہ کہا نا, قرآن کی بات ہے, یہودی سارے واپس جانے لگے اور یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ بچہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں, آپ نے توجہ نہیں کی, بچہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں, بچہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں, اور نبی ہوتا وہی ہے جس کے ماں باپ ہر گناہ سے پاک ہوں. جس کے ماں باپ ہر گناہ سے, پہلی دلیل آپ کو مل گئی, یاد رہے کیا. دوسری دلیل, چلیں یہ تو دور کی بات ہے, میں آپ کو قریب لاتا ہوں. کیا لوگ آج نہیں کہتے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہتے ہیں نا, لعنت انشاءاللہ ڈالیں گے, بس توجہ رکھیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے, حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مسلمان کتنا محسن پرست ہے, ایک بزرگ نے کچھ فاصلہ رسالت ماب کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. بزرگ کے نام کا پتہ ہے تو ادھر نہیں لینا. ایک بزرگ نے کچھ فاصلہ رسالت ماب کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. وہ اٹھانا اس امت کو آج تک یاد ہے. بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے ہیں, شان ود گیا نہیں موڈے آتے چاڑنا لیا, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, شان ود گئے نہیں بھائی, شان بڑھ گیا اس کے جس نے نبی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. میں یہ کہتا ہوں کوئی شک نہیں, وہ باقی صحابہ سے ممتاز ہو گیا, بہتر ہو گیا, اعلیٰ ہو گیا. کون, جس نے اٹھایا. مسلمان کچھ تو بھی سوچنا, جس نے اٹھایا اس کی شان تو بڑھ گئی, جس کو محمد نے خود اپنے کاندھوں پر اٹھایا. جس کو محمد نے خود اپنے کاندھوں پر اٹھایا. اچھا مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی مسلمان نے کیا مانا ہے. رسالت ماب نے کہا اللہ ہے, کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. سارے بولے یار, کسی نے بھی شرمانے کی بات ہے. اللہ ہے, کسی نے دیکھا؟ نہیں. رسالت ماب نے کہا جنت ہے, کسی نے دیکھی؟ البتہ ہم نے ضرور دیکھی ہے کربلا جا کر. بڑی ڈھیلی ڈھیلی سی دال ہے. جنت ہے, نہیں دیکھی, مان لی. جہنم رسالت ماب نے کہا ہے, کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں. اللہ نہ دکھائے, سارے ہی مان لے. رسالت ماب نے کہا پل صراط ہے, کسی نے دیکھا ہے جی؟ نہیں. سارے ہی مان گئے. رسالت ماب نے کہا حوض کوثر ہے, کسی نے دیکھا؟ نہیں. سمجھ ہی نہیں آئی مسلمان تیرے ماننے کی. جو چیزیں رسالت ماب چھپا 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 کے مناتے رہے, وہ تو ساری مانتا گیا. جن کو محمد اٹھا اٹھا اٹھا,
جس نے 8 سال کے محمد کو گود میں لیا، کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، کافروں سے بچایا، یہودیوں سے بچایا، بت پرستوں سے بچایا، اتنا بچایا ابو طالب نے، اتنا بچایا جو ایک ایک رات میں کئی مرتبہ بدل کے بیٹوں کے بستر پر سلایا۔ کیوں سلایا؟ اگر حملہ ہو جائے، ابو طالب کا بیٹا مارا جائے، وہ جو نہیں کہہ رہے، ابو طالب کا بیٹا مارا جائے، اللہ کا نبی بچ جائے، اور اگر حملہ ہو جاتا تو حضرت ابو طالب تو قربانی دے چکے تھے نا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، رسالت مآب سوئے اس بستر پر، جناب علی سوئے اس بستر پر۔ اب ایک مخبر آیا، وہ دیکھ کر گیا کہ میں دیکھ کر آیا رسول دائیں بستر پر ہے، علی بائیں بستر پر ہے، وہ دیکھ کر چلا گیا، ابو طالب نے بستر بدل دیے، محمد کو اٹھا کر علی کے بستر پر سلا دیا، علی کو اٹھا کر محمد کے بستر پر سلا دیا۔ اب جو حملہ آور آئے گا، وہ حملہ کرے گا نا دائیں والے بستر پہ، وہاں محمد تو نہیں علی ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر حملہ ہو جاتا تو حضرت ابو طالب قربانی دے چکے تھے نا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں تاریخ کے 2 ورق ملاتا ہوں اور اندازہ لگاتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں۔ بابا حضرت ابراہیم کا کام تھا، حضرت ابراہیم کا کام تھا کہ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ کر چلا دینا، اللہ اسماعیل کو بچا لے، اس کی اپنی مصلحت ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابو طالب کا کام تھا محمد کے بستر پر علی کو سلا دینا، اللہ علی کو بچا لے، کوئی اپنی ضرورت ہے جس کے لیے علی کی حفاظت کر رہا ہے۔ دو فیصلے کیے مسلمانوں نے، 2 فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں نا، حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو سفیان نے کلمہ، میں کہتا ہوں کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کے اپنے نہیں، لیکن اگر اس دنیا میں انصاف، عدالت، شرافت، غیرت اور حمیت بھی کوئی چیز ہے تو میں مسلمانوں سے ایک سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں کہ چلو کعبے چلتے ہیں، عالمین کی تاریخیں سامنے رکھتے ہیں، تو جو کہہ رہے ہیں عالمین کی تاریخیں سامنے رکھ کر ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ بقول تمہارے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کا نقصان کیا کیا تھا، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا پہنچایا۔ ایک قدم اور آگے بڑھ مسلمان، بقول تیرے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا اور اس نے معاویہ جیسا بیٹا دیا۔ ایک قدم اور آگے بڑھ مسلمان، بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام کو حسین جیسا پوتا دیا اور اس نے یزید جیسا پوتا دیا۔ اور اب عدالت کے ترازو پر تول کر بتاؤ اسلام کہاں نظر آتا ہے اور کفر کہاں پہ نظر آتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، اسلام کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نسل عمران کہاں نظر آتی ہے؟ نسل سفیان کہاں نظر آتی ہے؟ اچھا، جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں نا، وہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، نہیں کہتے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تو ویسے مسلمان رہ جیسے ابو سفیان مسلمان تھا، ہم ویسے کافر ہی اچھے۔ کیا ہمیں نہیں لکھا جاتا رہا پاکستان میں؟ دار و دیوار نہیں گندے کیے گئے ہمارے بارے میں؟ بڑا پیارا ریحان آزمی کا شعر ہے، قسم بخدا، کہ لوگ تو لکھتے رہے، لوگ تو لکھتے رہے،
دیواروں پر کافر ہم کو، لوگ تو لکھتے رہے دیواروں پر کافر ہم کو، اور ہم نے اسی کفر کو ایمان بنا رکھا ہے۔ اور ہم نے اسی کفر کو ایمان بنا رکھا۔ تو جو ہے آپ کی علی علیہ السلام کو حضرت ابو طالب نے بستر پر سلا کے، نبی کے بستر پر اتنی پرورش کی کہ جب اللہ کا حکم آیا نا رسول کو، رسول چلتے چلتے آئے مولا علی کے پاس، یا علی اللہ کا حکم آ چکا، میں نے کرنی ہے ہجرت، میں نے کرنی ہے ہجرت، میرے بستر پر سوئے گا۔ سارے خاموش تھے، علی بول پڑے، کہا کہ جی حضرت ابو طالب نے، بابا ابو طالب نے پرورش ہی ایسی کی ہے، بس مجھے اتنا بتائیں اگر میں آپ کے ساتھ نہ ہوا آپ کو تو خطرہ کوئی نہیں نا؟ کہا کہ نہیں علی، تیرے سونے سے آج کچھ محمد کی جان بچ جائے۔ کئی ایسے بھی تھے جن سے نبی نے مشورہ لیا تھا نا بھی بتاؤ کیا کیا جائے، تو کئیوں نے کہا جی ایسا کریں بستر لپیٹ کے گھر رکھ دے۔ تاریخی بات ہے، کئی ایسے تھے، کئیوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کوئی اور سو جائے کوئی اور، لیکن سونے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی نے کہا تھا میرا بستر آرام گاہ نہیں مقتل ہے۔ دشمنوں نے حملہ کرنا ہے، حملہ، سارے پیچھے، علی آگے آئے۔ لیکن سرکار نبی نے مٹی اٹھائی، مٹی تراب اٹھا کے کافروں کے منہ پہ ماری، اور نبی یہ کہتے ہوئے چلے گئے جو تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ تراب کا مقابلہ کیسے کرے؟ جو تراب کا مقابلہ نہ کر سکے اب وہ تراب کا مقابلہ کیسے کرے؟ رسول چلے گئے، علی بستر رسول پر سو گئے۔ ابو جہل نے 8-10 بندے بھیجے کہ جاؤ محمد کو قتل کر دو، وہ بندے سارے کھڑے تھے محاصرے کے اوپر۔ جب صبح کا تارا نمودار ہوا نا، ان میں سے ایک بول پڑا، کہتا بھئی عجیب بات ہے، پہلے بڑی باتیں کرتے تھے، میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، ساری رات ہو گئی کوئی آگے کیوں نہیں جا رہا؟ ایک نے ہمت کی، بھائی توجہ رکھیں، ایک نے ہمت کی، جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے چادر ہٹائی، محمد تو نہیں علی نظر آئے، محمد نہیں علی، زبان لکنت کرنے لگ گئی۔ تاریخ کیسی جملے ہے، زبان لکنت کرنے لگ، کہتا ہے یا علی اے نا محمد، اس سے زیادہ تو اور خطابہ میں کر نہیں سکتا، یا علی اے نا محمد، محمد کہاں ہے؟ اب اگر بات کریں سچی تو رسالت کو خطرہ، انہوں نے پیچھے سے بھاگ پڑنا ہے، بات کرے حقیقت کے خلاف تو امامت کو خطرہ، اسی کی طرف دے کے کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میرے حوالے کر کے گئے تھے، میرے سے کیوں پوچھتے ہو، میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ پتہ اس نے کیا کیا، ابھی علی لیٹے ہوئے تھے، اس نے اپنا ہاتھ، وہ جو کافر تھا، اس نے تلوار کے دستے پر رکھا جو گرپ ہوتی ہے، اس کا دل تھا کہ میں تلوار نکالوں، علی علیہ السلام نے اپنا ید اللہ ہاتھ بڑھایا، تاریخ یہ کہتی ہے میرے مولا نے اس کو یہاں سے گردن سے پکڑا، تھوڑی مٹھی مٹھی داد تو میں سب کے، یہاں سے پکڑا علی نے، یہاں سے۔ مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا، مولا نے کہا سوچ سمجھ کر تلوار نکالنا، سوچ سمجھ کر تلوار نکالنا، جو محمد جنگوں میں میرا ہاتھ روک لیتے تھے آج میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میرا ہاتھ روک لیتا تھا
جناب یہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے، انجمن آپ کی ہے ماشاءاللہ، حسینیات بھی ہیں، امام برگاہ بھی ہیں، لجنہ بھی ہوتی ہے، کابینہ بنی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی منصوبہ ناکام ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ لڑتے ہیں نا، الجھ پڑتے ہیں. منصوبہ تھا نبی کو قتل کرنے کا، ابو جہل نے بھیجا تھا. یہ 8-10 لوگوں نے دیکھا آگے تو علی ہیں، سارے واپس. یہ واپس جا رہے ہیں، سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا. اللہ کرے یہ میں آپ کو سمجھا لوں گا. یہ سارے 8-10 الجھتے ہوئے لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے، تم نے خیال نہیں کیا، تم ادھر سوئے رہ گئے، محمد رات کی تاریکی میں چلے گئے. ایک دوسرے سے لڑتے الجھتے واپس جا رہے ہیں، سامنے ابو جہل آ رہا ہے. ابو جہل نے وہیں سے پوچھا محمد مارے گئے؟ سب نے ڈھیلا منہ کر کہا نہیں جی وہ تو بچ گئے. نہیں جی وہ تو، سارے بولے نہیں جی وہ تو، اسی بچ گئے میں لطف آنے والا ہے. نہیں جی وہ تو بچ گئے. اس نے کہا پھر بستر پر کون تھا؟ سب نے کہا علی. یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پھر تم کیسے بچ گئے؟ اشارہ سمجھ آیا؟ آج سمجھ آیا کیوں رکھا اس نے والا؟ کیوں رکھا تھا؟ بچپنے میں علی نے اسے تھپڑ مارا تھا، ایسا ید اللہ تھپڑ تھا، دیکھتا ادھر تھا چلتا ادھر تھا. لے سرکار بات پورے مکے میں پھیل گئی. لو رکھ لو اپنی امانتیں. لے کے چلا گیا مسلمانوں کا رسول. بات اڑتے اڑتے تمہارے مولت تک پہنچی کہ اب تو میرے رسول کی صداقت پر حملہ ہو رہا ہے. تاریخ کے یہی جملے یعلن امیر المومنین علی ابن ابی طالب. امیر المومنین نے ایک اعلان کیا، ایسے ہی ہے نا جی، امیر المومنین نے اعلان کیا. اب اعلان آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، کراچی والے ہیں یا لاہور والے ہیں، جو جدھر کے بھی بیٹھے ہیں، اعلان ہمارے ملکوں میں جیسے ہوتا ہے پتہ ہے نا. مولا نے اعلان کیا، میں اعلان ویسے ہی پڑھوں گا جیسے مولا نے کیا تھا. اللہ کرے آپ کو لطف آ جائے. جناب علی مکہ کے ایک سینٹرل چوک میں کھڑے ہوئے، کیونکہ لوگ اعتراض کر رہے تھے نا کہ لو رکھ لو اپنی امانتیں، رسول تو چلے گئے، صداقت پر حملہ ہو رہا تھا. مولا نے فرمایا مکے والوں میں ابو طالب کا بیٹا علی بول رہا ہوں. میں ابو طالب کا بیٹا علی بول رہا ہوں. میرے محمد میرے رسول اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے چلے گئے. تمہاری امانتیں مجھ علی کے پاس موجود ہیں. تحریر ریکارڈ نہیں ہے. یہی تو لطف تھا یار. کس کی کتنی ہے مجھے نہیں پتا. آؤ اور اپنی اپنی امانتیں لے جاؤ. اعلان ختم ہوا. بہت تو نہیں ہو رہے آپ. اعلان ختم ہوا. مولا علی کی آواز کو ہوا نے کیچ کیا. ایک ایک کافر کے کان تک علی کی آواز ٹکرائی. یہ ٹولیاں بنا کر 5-10واں 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 کھڑے ہو گئے. اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بتاؤں؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بھائی اعلان سنا ہے؟ اعلان سنا ہے؟ سب نے کہا جو سنا ہے. تعریف ہو جو دشمن بھی کرے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو علی نے یہ کہا ہے نا کہ امانتیں ہیں تو پھر یقیناً ہے کیونکہ یہ گھر سچا ہے. کیونکہ یہ گھر سچا ہے. لیکن آگے والی بات بڑی مزیدار ہے. ریکارڈ نہیں ہے، لکھ پڑھ نہیں ہے. کس کی کتنی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. سب نے کہا بھائی چپ رہنا. رکھے تھے 5,000 مانگیں گے 10. چلو مسکرائی کوئی بڑی گل ہے. رکھیں گے 10,000 مانگیں گے 15.
کوئی یہ جو بندے دے پتران جنہاں کیا چوپر میں رکھی کائشہ نہیں مانگا گیا اسی بھی اب علی کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کا تو یہی خیال تھا. سارے کافر اکٹھے ہو کر علی کے دروازے پر شور و غل کرنے لگے. بھائی تقریر کا یہ پوائنٹ نہ بھولیے گا. سارے کافر شور و غل کرنے لگے. یا علی میری اتنی امانت، یا علی میری اتنی امانت، یا علی میری اتنی امانت، ہماری امانتیں واپس کرو، ہماری امانتیں واپس کرو، ہماری امانتیں واپس کرو. علی بن ابی طالب اپنے گھر سے باہر نکلے. سارے کافروں کو دیکھنے کے بعد مولا کہتے ہیں چپ رہو، خاموش رہو، میں کھڑا ہوں باہر، امانتیں پڑی ہیں اندر، میں کھڑا ہوں باہر، امانتیں پڑی ہیں اندر، میں کھڑا ہوں باہر، امانتیں پڑی ہیں اندر. ایک ایک کافر اندر چلا جائے، ہر ایک کی امانت بول کر بتائے گی میں کس کی ہوں، میں کتنی ہوں، میں کس کی ہوں، میں کتنی ہوں. میں کس کی ہوں، میں کتنی ہوں. جنہوں نے تو کچھ رکھا ہوا تھا پریشان ہو گئے بھائی. وہ تو رہے کھڑے جو مفت خورے تھے، انہوں نے یوں کر کے کپڑا رکھا بھائی ایسی رکھی شاید کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے تو آج ہمیں بھی کافر کہتے ہی نہیں. اور کافر اگر تمہیں کوئی کہے نا پریشان نہ ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، بالکل پریشان نہ ہوا کرو. کوئی کافر کہے علی کی محبت میں پریشان نہیں ہونا. میں روایت بھی پڑھ دیتا ہوں. ابن زیاد کے دربار میں جب مختار قید ہو کر آئے تھے نا جناب مختار، تو اس کو پتا تھا ابن زیاد کو کہ یہ علی کا شیعہ ہے. اس نے بڑے غصے سے کہا ایو الکافر، اے کافر. اس نے کافر کہا، مختار نے ہنسنا شروع کر دیا. اتنا مختار ہنسے، اتنا مختار. ابن زیاد پریشان ہو گیا. وہ کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے، میں تجھے کافر کہتا ہوں اور تو ہنس رہا ہے. کہتا ہنس اپنی خوش قسمتی پر رہا ہوں. تو نے مجھے علی کی محبت میں کافر کہا. میرے مولا نے فرمایا تھا کہ من لم یکفر بولایت علی بن ابی طالب وہو ناقص الایمان. جس کو علی کی محبت میں کافر نہ کہا جائے سمجھ لو اس کا ایمان ناقص ہے. بس ٹھیک ہے. یا علی یا علی. من لم یکفر بولایت علی بن ابی طالب وہو ناقص الایمان. جس کو علی کی ولایت اور محبت پر کافر نہ کہا جائے سمجھ لو اس کا ایمان ناقص ہے. اب پریشان نہیں ہونا. دو نظریے بنے ہیں جی. تقریر آج لمبی ہو جائے گی، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ جلدی تو نہیں ہے نا. دو نظریے، میں اختتام کر لوں گا پریشان نہ ہو. دو نظریے بنے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نظریہ کیسے. حضرت ابو طالب، آگے ان کے بیٹے جناب علی، پھر آگے امام حسین. ایسے ہی ہے. ادھر ابو سفیان، آگے غریب شام. بھائی جس زبان سے امیر المومنین کہوں گا اس زبان سے تو امیر میں نہیں نہ کہہ سکتا. آگے اس کا بیٹا یزید. میں پھر سمجھاتا ہوں. حضرت ابو طالب، مولا علی، پھر امام حسین. ابو سفیان اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا یزید. یہ جو ہم سارے ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں اس دروازے پر. نہیں بیٹھے کیا اس دروازے پر؟ ہم بیٹھے ہیں اس دروازے پر. باقی فرقہ اسلامیہ وہ بیٹھے ہیں اس دروازے پر. دوبارہ توجہ رکھنا. ہم کہاں بیٹھے ہیں جناب؟ اس دروازے پر. جہاں کون ہے؟ حضرت ابو طالب، مولا علی، امام حسین. باقی فرقے بیٹھے ہیں اس دروازے پر جہاں ابو سفیان، آگے اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا یزید. اور یہ بھی یاد رکھنا جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں. میں آج 3 محرم سادات الزام کی موجودگی میں پوری امت مسلمہ کو دعا دیتا ہوں وہ سارے مل کر ہمیں بد دعا دیں.
بھائی توجہ رکھنا خدا را، دعا اور بد دعا کا آپ نے لطف لینا ہے. میں دعا دیتا ہوں پوری امت مسلمان کو، وہ سارے فرقے ہمیں بد دعا کریں. میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک میں سمجھا نہ پایا. میں دعا دیتا ہوں، دعا وہ ہمیں بد دعا دے، بلکہ میں واسطہ بھی دیتا ہوں. اے اللہ تجھے محمد کی نبوت کا واسطہ، تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، تجھے سیدہ کی عصمت کا واسطہ، تجھے حسن کی سخاوت کا واسطہ، تجھے حسین کی شہادت کا واسطہ، میں امت مسلمہ کو اس منبر کا واسطہ دے کر اللہ کو دعا دیتا ہوں وہ سارے مل کر ہمیں بد دعا دے. میں دعا دیتا ہوں اے اللہ قیامت والے دن ان کو وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان ہو، جہاں اس کا بیٹا ہو، جہاں اس کا بیٹا یزید ہو، وہ سارے مل کر ہمیں بد دعا دے. ہمیں اللہ وہاں رکھے جہاں ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں حسین ہو. دعا بدعا سمجھ میں آئی ہے؟ ہم دعا دیں گے اللہ آپ کو روز محشر وہاں رکھے. آمین ثم آمین. جہاں ابو سفیان ہو اور اللہ ہمیں وہاں رکھے جہاں حضرت ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں حسین ہو. تاریخ اسلام کا پہلا جلسہ، تاریخ اسلام کی پہلی میٹنگ ہوئی ہی حضرت ابو طالب کے گھر تھی. ایمان ہے آپ کا؟ اعتراض کس پر ہے؟ ایمان ابو طالب پر. پہلی میٹنگ حضرت ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی جبکہ کعبہ بھی موجود تھا؟ مکہ میں ہی ہوئی نا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بیت اللہ میں اس وقت بت تھے، ابو طالب کے گھر نہیں تھے. چلو کوئی تو سمجھ ہی جائے گا میں نے کیا کہا. بیت اللہ میں اس وقت بت موجود تھے. علی کے بابا کے گھر اللہ نے قرآن مجید میں آیت بھیجی. پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے محمد، میں تیزی کر رہا ہوں جی، اے میرے محمد اپنے اقربا کو بلاؤ، میٹنگ کرو. کس کے اوپر؟ کھانے کے اوپر. شکر ہے ہوں تو بولے ہو. کھانے کے اوپر، کھانے کے اوپر. اور محمد پریشان نہیں ہونا، لا تتفکر ولا تحزن، نہ گھبرانا ہے نہ پریشان ہونا ہے. مجھے انتظار تھا تو صرف علی ابن ابی طالب کا. میرا علی ہو گیا ہے 13 برس کا، ظاہراً 13 برس کا. خالق تو تب سے ہوئے جب کچھ تھا ہی نہیں. ظاہراً علی کتنے برس کے ہو گئے؟ 13 برس کے. اور محمد پریشان نہیں ہونا، تو نے اب کھل کر دین کی باتیں کرنی ہے، دین کے احکامات پہنچانے. اور کوئی آنکھ تیری طرف اٹھی آنکھ نہ رہے گی، کوئی ہاتھ اٹھا ہاتھ نہ رہے گا. رسالت مآب نے آیت پر عمل کرتے ہوئے سارے کافروں کو حضرت ابو طالب کے گھر کھانے کی دعوت دے دی. دعوت شروع ہونے لگی ہے جی، توجہ ہے میری طرف. سارے کافر، بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے سردار، بعد میں بڑے بڑے مسلمان بھی بن گئے، سارے آ گئے. رسالت مآب نے فرمایا یا علی دسترخوان لگاؤ. سفرہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان. دسترخوان لگایا گیا، سارے کافر بیٹھ گئے، کھانا سامنے رکھا گیا، سب نے تناول کیا، پیٹ بھر کے کافروں نے کھانا کھایا. جیسے ہی تمہارا نبی اٹھا خطبہ دینے کے لیے، کسی نے بات سنی نہیں، سارے اٹھ کر چلے گئے، ون بائی ون، ایک ایک کر کے باہر. تو سے نہ بات ہو جب یار، ایک ایک کر کے باہر. کافر جا رہے تھے. علی علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے. نبی نے فرمایا یا علی پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ جو کافر جا رہے ہیں نا ان کو پیچھے سے مڑ کر یہ کہہ دو کل تمہارا کھانا پھر ابو طالب کے گھر ہے. کل تمہارا کھانا پھر ابو طالب کے گھر. مولا علی نے کہا، کافروں نے کہا مزے ہو گئے، آج بھی بات نہیں سنی کل بھی نہیں سنیں گے. کھانا آج بھی کھایا ہے کل بھی کھائیں گے. دوسرا دن آ گیا، پھر دسترخوان بچھایا گیا، سب نے کھانا کھایا. جیسے ہی نبی اٹھے پھر کسی نے بات نہیں سنی. ایسے ہی ہے نا سرکار. پھر سارے چلے گئے،
نبی نے پھر کہا یا علی یہ جاتے ہوئے کافروں سے کہہ دو کل تمہارا کھانا پھر ابو طالب کے گھر ہے. اب وہ کافر بڑے خوش ہو گئے, بھائی 2 دن ہو گئے ہیں کھانا کھاتے ہوئے, تیسرے دن کی پھر دعوت ہے, کل پھر نہیں سنیں گے. ان کی یہ سوچ تھی, ادھر انتظامیہ نے انتظام بدل دیا. تجھے تھک گئے ہو, انتظامیہ نے انتظام ہی بدل دیا. اگلے دن سارے کافر آ گئے, دسترخوان لگایا گیا, یا علی دسترخوان لگاؤ, لگا دیا گیا. اب سارے کافر تیار تھے, ہاتھ یہاں ہو رہے تھے, سالن جو بھی چیز بنی ہوئی تھی یہ نہیں پتا, لیکن تھا سید البطحاء کے گھر کا کھانا, یقیناً جنتی کھانا ہوگا. سارے تیاری میں تھے. نبی نے فرمایا یا علی کھانا لگاؤ, اوپر ڈال دو کپڑا. آج بات پہلے ہوگی, لنگر بعد میں ملے گا. بات پہلے کھانا بعد میں. کافر پریشان ہو گئے, کھانے کی خوشبو اٹھنے نہ دے. حضرت ابو طالب پہلے بیٹھتے تھے پاس, تیسرے دن سرکار ابو طالب کو جلا نہیں پڑا تھا, 2 دن ہو گئے ہیں بات نہیں سن رہے. حضرت ابو طالب نے اپنی کرسی اٹھائی, وہ دروازے پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں اس کافر کا منہ دیکھوں گا جو یہاں سے اٹھ کر گیا. حضرت ابو طالب نے وہی دور سے بیٹھے بیٹھے کہا قم یا سیدی, اے میرے سید اٹھو, اے میرے سید و سردار اٹھو. حضرت ابو طالب نے جیسے ہی قم یا سیدی کہا نا, بس اللہ کی اسی وقت آواز آ گئی, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب تو نے کافروں میں بیٹھ کر میرے محمد کو سید کہا ہے, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں علی اور سیدہ کی اولاد کو قیامت تک کے لیے سید نہ کہلواؤں تو مجھے خدا ہی نہ کہنا. سرکار ابو طالب وہاں بیٹھے ہیں, دعوت ختم ہو رہی ہے اور التماس دعا. سرکار ابو طالب وہاں بیٹھے, اب رسول کھڑے ہوئے, نظر آ رہے ہیں آپ کو سارے, کھانا لگا ہوا ہے سامنے. پکا ہوا کیا تھا یہ تاریخ میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا, حضرت ابو طالب کے گھر کا کھانا. سارا کھانا سامنے, رسول کھڑے ہوئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا معاشر الناس انا رسول اللہ علیکم جمیعا. یا معاشر الناس انا رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایکم یعاذرنی, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا, تم میں سے کون ہے جو میرا ناصر و مددگار بنے گا, تم میں سے کون ہے جو میرا مشکل کشا بنے گا. آپ رہتے ہیں انگریزوں کی نگری میں, میں انگریز رائٹر کی ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں. جب وہ تاریخ اسلام لکھ رہا تھا نا اور دعوت ذوالعشیرہ پر پہنچا تو انگریز رائٹر نے لکھا when the holy prophet declared, جب حضور نے اعلان کیا. یار آپ تھکنا نہیں ہے, جب حضور نے اعلان کیا کہ یا معاشر الناس میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں نے بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے, میں نے بتانی ہے سور فرو کی باتیں. ایکم یعاذرنی, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا, تم میں سے کون ہے جو میرا ناصر و مددگار بنے گا, تم میں سے کون ہے جو میرا مشکل کشا بنے گا. انگریز رائٹر لکھتا ہے when the holy prophet declared, جب حضور نے اعلان کیا all the people sat silent, سارا مجمع خاموش, سارا مجمع خاموش. علی والو ذرا سر اٹھانا, سارا مجمع خاموش. انگریز رائٹر لکھتا ہے آج چائلڈ اسٹوڈ, ایک بچہ اٹھا, آج چائلڈ اسٹوڈ ایک بچہ اٹھا اینڈ سیڈ بریولی, بڑی ہمت سے کہتا ہے, بڑی جرأت سے کہتا ہے, بڑے استقلال سے کہتا ہے, بڑے جوش و جذبے سے کہتا ہے, او ہولی پروفٹ آف دا گاڈ, او اللہ کے رسول, آئی پرومس, میں علی وعدہ کرتا ہوں, آئی پرومس, میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ آئی ول بریک دی بونز آف یور انیمیز, اور میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا.
انگلش والی ٹھیک پڑی ہے یا پوری سنی؟ میں تیرے دشمنوں کی پھٹیاں نہیں جی، ہڈیاں. میں تیرے دشمنوں کی انشاءاللہ آگے کہیں گفتگو میں آئی تو میں انشاءاللہ ہڈیاں ٹوٹتی بھی آپ کو دکھاؤں گا. مولا علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ناصر و مددگار بنوں گا، لیکن مجھے اس منبر کی قسم ہے علی کو اس کی قیمت بڑی دینی پڑی، علی کو اس کی بڑی قیمت دینی پڑی، اور وہ قیمت جو تمہیں آج تک وصول بھی ہو رہی ہے. اتنی علی کی بیٹیاں جتنی بھی تھی نا جی، لیکن جتنا نقصان جناب رقیہ کا ہوا ہے نا اتنا کسی کا بھی نہیں ہوا. ابھی علی کی ساری بیٹیاں آباد تھیں، یہ پورا 1 مہینہ پہلے اجڑ گئی. ساری بیویاں اجڑیاں 10 محرم، یہ اجڑیاں 10 ذوالحج. جب یہ گھر سے چلی تھی نا، اس کے ساتھ اس کے 6 بیٹے تھے. 2 بیٹیاں تھی جناب عاتقہ اور جناب حمیدہ. ایک سر کا تاج جناب مسلم تھا، ایک بی بی کی چادر تھی. جب بی بی اجڑ کر واپس آئی، بیٹوں میں سے بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی نہیں تھی. سر کا تاج مسلم کوفے میں شہید ہو گئے. 2 بیٹے اس بی بی نے قربان کیے کربلا میں. ہائے کرتے آنا. 2 بیٹے، رونے کی راتیں، مسائل تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. 2 بیٹے قربان کیے کربلا میں حسین پر. 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے. زندگی رہی تو میں کل ان کا دکھ پڑھوں گا. اور 2 بیٹے شام غریباں، جب سیدوں کے خیمے لوٹے گئے نا، اس میں جو گم ہوئے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے بی بی لاہور تک آئی ہے، بیٹے بی بی کو نہیں ملا. جناب رقیہ کو ان کے بیٹے نہیں ملے زیادہ. اور جناب عاتقہ کی شہادت کیسی ہوئی کربلا میں؟ جب سارے خیمے جل چکے تھے تو جناب زینب نے آ کے کہا رقیہ تیری بیٹی عاتقہ نہیں مل رہی. میں نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، عاتقہ کا کہیں کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. علی کی ساری بیٹیاں صحرا میں، کوئی ادھر دیکھنے لگ گئی، کوئی ادھر دیکھنے لگ گئی، کہ اچانک علی کی بیٹی زینب نے کہا رقیہ آ جا، مجھے تیری بیٹی مل گئی ہے. میں بس سخت نہیں پڑھ سکتا، اشارہ ہی کروں گا. جس طرح حسین نے قاسم کی لاش اٹھائی تھی نا، اس طرح علی کی بیٹی نے رقیہ کی بیٹی کو اٹھایا اور رو کے کہتی ہے حسین تو نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تھے، میں مسلم کی بیٹی اٹھا. سیدہ تم سے راضی جائے عزادار. دوسری بیوی بی بی رقیہ کی جو بیٹی تھی جناب حمیدہ خاتون، مسجد حنانہ میں ان کی شہادت ہوئی کہ جب جناب ہانی کی زوجہ نے لا کر جناب مسلم کا قمیص دیا تھا نا، جس پر مسلم کا خون لگا ہوا تھا، تاریخیں یہی کہتی ہے جناب حمیدہ اس قمیص کو اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھتی گئی. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہیں پر سید زادی کی روح پرواز کر رہی. عزادارو جناب مسلم کے 2 دکھ نہ بھولیے گا. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس اشارے کروں گا اور التماس سے دعا. پہلا دکھ یہ نہ بھولیے گا بچوں سے جدا ہونا. جن کے 7-7 8-8 سال کے بچے اس مجلس میں موجود ہیں نا، ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کے روایت سن لینا. بچوں سے جدا ہونا. 9 ذوالحج کی رات جناب مسلم محمد ابراہیم کے بازو کو پکڑا ہوا پناہ کی تلاش میں تھے، اپنے لیے نہیں، رقیہ کے بچوں کے لیے. بچوں کو یہاں کھڑا کیا، کہتے تم یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک کوفی کا گھر ہے، میں وہاں جا کر ایک بات کر کے آتا ہوں. جناب مسلم گئے، دکل باب کیا، آگے سے کوفی نکلا. اس نے جناب مسلم کو دیکھا نا، اس نے سر کو جھکا لیا. جناب مسلم رو کے کہتے ہیں میں تمہارا مہمان تھا، عرب مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ہے. میں جانتا ہوں میری زندگی کی آخری شب ہے. اشارہ نہیں کیا، آنکھ کا اشارہ کر کہتے ہیں وہ دیکھنا میرے ساتھ رقیہ کے بچے ہیں.
ان کو تو اپنے گھر میں رکھ لے. اس نے کہا مولا حالات اجازت نہیں دیتے. جب اس نے کہا نا حالات اجازت نہیں دیتے, اب تاریخ کے جملے مجھے معاف کر دینا, جب اس نے کہا نا حالات اجازت نہیں دیتے, مسلم نے رو کر کہا اچھا پھر ایک کام کر لے, میرے محمد ابراہیم کو ایک دفعہ بازوؤں سے پکڑ لے اور گھر میں لے جا. بے شک پلنگ پر نہ بٹھانا, خواب پر بٹھا دینا, بے شک ٹھنڈا پانی نہ دینا, گرم دے دینا, ایک دفعہ بازو پکڑ کے گھر میں لے جا اور دروازہ بند کر دے. جب میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں نا پھر بے شک باہر نکال دینا, خود ہی مجھے ڈھونڈتے رہیں گے. بابا میں کس کے سہارے چھوڑ کر چلا گیا, بابا عید کی رات بھی آ گئی, بابا اماں سے تو پہلے دور تھے. اجرکم و سیدہ سیدو غیر سیدو. بس میں آخری جملے پڑھتا ہوں عزادارو. مسلم عزادارو قید ہو گئے, آ گئے ابن زیاد کے سامنے. جیسے ابن زیاد کے سامنے آئے نا, وہ جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا سلم علی الامیر, امیر پر سلام کر. خاندان بنی ہاشم کے جوان مسلم بن عقیل نے کہا مالی امیر سوى الحسین, حسین کے علاوہ میرا امیر کوئی نہیں. جو ٹیلوں میں جہاں تھا نا زہرا کا لاڈلا, اس نے وہیں سے کہا مسلم تو نے دشمنوں میں کھڑے ہو کر مجھے امیر کہا ہے, میں زہرا کا بیٹا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تو امیر مسلم کہلوائے گا, میں قیامت تک غریب حسین کہلواؤں گا. جو بھی میرا نام لے گا ہر کوئی کہے گا غریب حسین. عزادارو جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے آئے. جناب مسلم نے رو کر کہا تم نے مجھے مارنا ہے, میں نے شہید ہو جانا ہے, مجھے ایک پیغام پہنچا دے دو. عزادارو کوفے کی طرف میرے مولا مسلم نے دیکھا, رو کے کہتے ہیں زہرا کا لال کوفے مت آنا, کوفے کے حالات بدل چکے ہیں. غریب زہرا ٹیلوں میں کبھی بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے. روتے دیکھا حضرت عباس نے, قریب آ کے دیتے ہیں ماں کی چادر کا واسطہ ہے, ذرا مجھے بتا تو صحیح مولا اتنی بے قراری سے کیوں رو رہے ہیں. سرکار حسین نے کہا مسلم ذرا عباس ذرا میری دو انگلیوں کے اشارے میں دیکھ. جب عباس نے نگاہ کی کہتے کیا نظر آیا, کہتے مولا دو منزلہ مکان ہے, ایک جوان ہے سر سے لے کر پیروں تک زخمی ہے, ہونٹ کٹ چکے ہیں, دانت شہید ہوئے ہیں. حسین نے رو کر کہا عباس تو نے پہچانا نہیں. عباس رو کے کہتے ہیں لگتا ہے میری رقیہ کا گھر اجڑ رہا ہے, لگتا ہے میری بہن کا بخت ڈھل رہا ہے. مولا ماں کی چادر کا واسطہ مجھے کوفے پہنچا. کہا کیا جا کے کرے گا, کہا میں بھائی کی مدد کروں گا. حسین نے رو کر کہا عباس تو جا یا نہ جا, مسلم شہید ہو گیا. عزادارو عباس نے افسوس سے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا, رو کے کہتے ہیں مولا مجھے کوفے پہنچا ضرور. حسین نے کہا کیا جا کے کرے گا, کہتے مولا نیچے بازار کا فرش ہے, تلوار چلے گی, پہلے سر آئے گا پھر جسم آئے گا, میں بازار میں کھڑے ہو کر اپنے مسلم کے سر کو لوں گا. عزادارو حسین نے رو کر کہا عباس پہلے اوپر نگاہ کی تھی نا, اب ذرا بازار میں دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا کہتے مولا ایک کالے برقے والی بی بی ہے, ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے, رو رو کے کہہ رہی آؤ میرے غریب بیٹے کا وکیل, آؤ میرے مسلم بن عقیل. العصمت للہ سیدو غیر سیدو. بس آخری جملہ پڑھ دیتا ہوں تکمیل عزا کی خاطر. عزادارو گرمی کا موسم ہو, تنگ بازار ہو, بندے چل رہے ہو, کوئی بندہ چلتے چلتے گرے اور مر جائے نا, قریب جتنے کھڑے ہوں گے ہر کوئی یہ کہے گا یار بندہ مر گیا ہے چارپائی لے آؤ, بندہ مر گیا ہے چارپائی لے آؤ. مجھے معاف کر دینا, مسلمانوں کا شہر تھا, کسی نے نہیں کہا چارپائی لے آؤ, ملون کہتے تھے رسیے لے آؤ. عزادارو رسیے پیروں میں باندھ کر, کبھی اس بازار کبھی اس بازار, پیچھے پیچھے زہرا کے میر, ہائے میرا غریب مسلم. باب الحوائج کا ذکر ہے, اپنی حاجتیں دعائیں مانگ لینا عزادارو.
بس میں آخری ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. عزادارو تاریخیں یہی کہتی ہے 1 مہینہ اور 2 دن تک مسلم کا سر دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکا رہا. عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, کوئی یہاں سے پتھر مارتا تھا, کوئی یہاں سے پتھر مارتا تھا. سیدو مجھے معاف کر دینا, جب 12 محرم کو علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسن پہنے بال کھولے ہوئے کوفے کے بازار میں داخل ہوئی, شہید زندہ ہوتا ہے نا, مسلم کی آنکھیں کھل گئی. اس نے زینب کے سر کو دیکھا, پھر کلثوم کے سر کو دیکھ کر آنکھوں کو بند کر لیا, رو کے کہتے ہیں سجاد ہم بنی ہاشم کی غیرت کہاں گئی, دیکھ علی کی بیٹیاں شرابیوں سے چادریں مانگ رہی ہے. ماتم حسین